السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو پیرامڈس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گیزا کے پیرامڈس کے بارے میں بتائیں گے۔ چلے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ گیزا کے پیرامڈس شاہی مقبرے تھے جو 3 مختلف کنگز کے لیے بنائے گئے تھے۔ گروپ کا سب سے شمالی اور قدیم ترین اہرام خوفو کے لیے بنایا گیا تھا، جو چوتھے خاندان کے دوسرے بادشاہ تھے، جس کو ہم گریٹ پیرامڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں پیرامڈس میں سے سب سے بڑا ہے۔ پیرامڈس کو مصریوں نے ہی بنایا تھا۔ گریٹ پیرامڈ کی تاریخ تمام ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ خوفو کا عظیم پیرامڈ مصر کے 104 اہراموں میں سے ایک ہے، جس کو ہم سپر سٹرکچر کے طور پر مانتے ہیں۔ گیزا کے پیرامڈس دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ پہچانے جانے والے پیرامڈس تھے۔ وہ مصر کے چوتھے حکمران خاندان کے کنگز کے لیے بنائے گئے تھے، جو کہ پرانی بادشاہت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ قدیم سلطنت مصری تہذیب کا پہلا عظیم دور تھا اور یہ 2181 سے 2686 تک جاری رہا۔ گریٹ پیرامڈ کو مجموعی طور پر 6 ملین ٹن وزنی اندازے کے مطابق 2.3 بڑے بلاکس کی کھدائی کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ پتھروں کی اکثریت جسامت ایک جیسی نہیں تھی۔ باہر کی پرتیں مارٹر سے جڑی ہوئی تھیں۔ بنیادی طور پر گیزا کی سطح مرتفع سے مقامی چونا استعمال کیا جاتا تھا۔ نیل کے نیچے کشتی کے ذریعے دیگر بلاکس درآمد کیے گئے۔ کنگ چیمبرز کے ڈھانچے کے لیے تورا سے سفید چونا اور پتھر منگوائے گئے اور گرینائٹس بلاک، جن کا وزن تقریباً 80 ٹن تک تھا، درآمد کیے گئے۔ کنگز کی موت کے بعد کی زندگی کی قدیم مصری یاد دہانی کے طور پر یہ مقبرے بنائے گئے تھے۔ موت کو محض دوسری دنیا کے سفر کی شروعات کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ پیرامڈس کے اندر کنگز کی ممیز موجود ہیں۔ گیزا کے پیرامڈس، جسے گیزا نیکروپولس بھی کہا جاتا ہے، مصر کے گریٹر قاہرہ میں گیزا سطح مرتفع پر واقع وہ مقام ہے جس میں گیزا کا عظیم اہرام، خوفری کا اہرام اور مینکورے کا اہرام شامل ہیں۔ یہ سب 2500 اور 2600 قبل مسیح کے درمیان بنائے گئے تھے۔ اس جگہ میں کئی قبرستان اور مزدوروں کے گاؤں کی باقیات بھی شامل ہیں۔ گریٹ پیرامڈ کا داخلی دروازہ شمال کی طرف ہے۔ سطح زمین سے تقریباً 59 فٹ 18 میٹر اوپر ہے۔ ایک ڈھلوان کوریڈور اس سے اہرام کے اندرونی چنائی کے ذریعے اترتی ہے، جس پر ڈھانچہ ٹکا ہوا ہے اور ایک نامکمل زیر زمین چیمبر میں ختم ہو جاتا ہے۔ اترتی ہوئی راہداری سے ایک چڑھتا ہوا راہ نکلتا ہے جو ایک کمرے کی طرف جاتا ہے جسے کوئنز چیمبر کہا جاتا ہے، اور ایک عظیم ترچھی گیلری کی طرف بھی ایک راستہ جاتا ہے جو 151 فٹ 46 میٹر لمبی ہے۔ اس گیلری کے اوپری سرے پر ایک لمبا اور تنگ راستہ تدفین کے ذریعے رسائی فراہم کرتا ہے، جسے عام طور پر کنگز چیمبر کہا جاتا ہے۔ یہ کمرہ مکمل طور پر گرینائٹ سے لیس اور چھت والا چیمبر ہے۔ چیمبر سے 2 تنگ شافٹ اہرام کے بیرونی حصے تک ترچھے انداز میں چلتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس مذہبی مقصد کے تحت بنائے گئے تھے یا وینٹیلیشن کے لیے۔ کنگز چیمبر کے اوپر بڑے پیمانے پر افقی گرینائٹ سلیبوں سے الگ کیے گئے 5 کمپارٹمنٹس موجود ہیں۔ ان سلیبوں کا مقصد لوگوں کی طرف سے لگائے جانے والے زور کو ہٹا کر تدفین کے کمرے کی چھت کو بچانا تھا۔ اگرچہ آپ گریٹ پیرامڈ میں داخل ہو سکتے ہیں اور کنگ چیمبرز، کوئین چیمبر اور گرینڈ گیلری کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی گریٹ پیرامڈ کا زیادہ حصہ باقی ہے جس کی تلاش نہیں کی گئی۔ سکین پیرامڈز پروجیکٹ کے لیے اہرام کے وسط میں پہلے سے چھپے ہوئے چیمبر کو دریافت کیا گیا،
لیکن اس تک ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہرام کیسے بنائے گئے؟ اس کا سوال کا جواب مکمل طور پر تسلی بخش نہیں ملا۔ سب سے زیادہ قابل فہم بات یہ ہے کہ مصریوں نے اینٹوں، زمین اور ریت کے ایک ڈھلوان اور گہرے ہوئے پشتے کو استعمال کیا، جس کی اونچائی اور لمبائی میں اہرام کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا۔ پتھر کے بلاک اور سلیجر رولرز کو لیور کے ذریعے ریمپ پر اٹھایا گیا تھا۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق عظیم اہرام کی تعمیر میں 20 سال لگے اور 1,00,000 آدمیوں کی محنت نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ اعداد و شمار اس مفروضے کے پیش نظر قابل اعتبار ہے کہ یہ لوگ جو زرعی مزدور تھے صرف اہرام پر کام کرتے تھے یا بنیادی طور پر، جبکہ کھیتوں میں بہت کم کام کرنا پڑتا تھا، یعنی جب دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا۔ تاہم 20ویں صدی کے آخر تک ماہرین آثار قدیمہ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ شاید زیادہ محدود افراد قوت نے اس جگہ پر موسمی بنیادوں کی بجائے مستقل طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ تجویز کیا گیا کہ کم از کم 20,000 لوگوں نے، جن کے ساتھ معاون عملہ، طبیب، پادری وغیرہ شامل تھے، یہ اس اہرام کی تعمیر کے لیے کافی تھے۔ گیزا کے پیرامڈز زیادہ تر پتھر کے ٹھوس مجموعے ہیں۔ بہت سے قدیم مصری اہراموں کی طرح خفرے اور مینکورے کے اڈے پر گزرنے والے راستے موجود ہیں، جو ہر اہرام کے نیچے زیر زمین دفن کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوفو کے اہرام میں زیر زمین سرنگیں بھی موجود ہیں، لیکن تدفین کا خانہ ڈھانچے کے بیچ میں واقع ہے، جو ایک تنگ اندرونی گزرگاہ پر چڑھنے کے ذریعے قابل رسائی ہے، اس کے برعکس جس کی کوئی توقع کر سکتا ہے۔ گیزا کے اہرام میں سے کسی میں سے خزانے یا ممی نہیں ہیں۔ اہرام کے اندر سجاوٹ کا آغاز خوفو، خفری اور مینکورے کی تعمیر ہونے کے کئی صدیوں بعد ہوا۔